اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینهما وما تحت الثرى۔ یہ سورۃ طہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے پیدا ہونے سے ان کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی سورت ہے جو اب شروع ہونے لگی ہے، کہ رب نے آپ اس کلام کو جو ہے وہ اپنی شایان شان جو ہے وہ اس کو پڑھا ہے۔ اور جب فرشتوں نے سورۃ طہ اور سورۃ یاسین کو سنا تو انہوں نے کہا طوبیٰ لامۃ ینزل علیہم ھذا، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ وہ کہنے لگے کہ اس امت کو مبارک ہو جنہیں یہ کلام ملنے والا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں نے سورۃ طہ کو سن کے کہا تھا کہ اس امت کو مبارک ہو جنہیں یہ سورت ملنے والی ہے، جنہیں یہ کلام ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا فرشتوں نے کہا مالک ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں کے اندر یہ سورت موجود ہوگی، ان زبانوں کو مبارک ہو جو زبانیں اس کی تلاوت کریں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں ایسا کلام ملا ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے رب نے آپ اس کی تلاوت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے سورۃ طور اور سورۃ طہ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا فرمائی ہے، یعنی اس کی یہ شان ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو، اسی سورت کی چند آیات سن کر آپ نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن سنا نا تو وہ یہی سورت تھی، اور اسی کی چند آیتیں سننے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت کلام دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طہ کے بارے میں یہ 2 روایتیں ملتی ہیں کہ ایک تو یہ حروف مقطعات میں سے تو ہے ہی ہے، یعنی ایسے الفاظ جس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ کائنات کے اندر ان رازوں کو کوئی دوسری تیسری ہستی ہے ہی نہیں جو جانتی ہو، حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کے نازل ہوئے ہیں، سارا قرآن انہوں نے نازل کیا ہے، لے کے آئے ہیں، وہ بھی ان رازوں سے واقف نہیں ہے۔ یہ ایسے راز ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جبریل علیہ السلام بھی ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ ایسی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان رکھی ہے، تیسرا کوئی ایسی فرشتہ، کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو اس کی مراد جانتا ہو کہ اس سے کیا مراد ہے یا اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، یہ رب جانتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے یا رب کا رسول جانتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، بس۔ باقی علماء فرماتے ہیں طہ حضور کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اب ذرا اس آیت پہ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے قرآن آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ 2 تفسیریں اس کی ملتی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات جب عبادت کرتے نا، ساری رات حضور کی عبادت میں گزر جاتے تو رب نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب آپ کو ساری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر عبادت کیا کریں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، محبوب بس تھوڑی دیر کے لیے آپ عبادت کیا کریں، ساری رات اپنے آپ کو نہ تھکایا کریں۔ ایک بات اب یہاں سے اندازہ لگا کہ حضور کی عزت اور مقام اور شان اور مرتبہ کیا ہے کہ اگر آپ ساری زندگی بھی کھڑے ہو کے قیام کرتے رہے، رب آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ذرا بس کر دو یا تھوڑی دیر آرام کر لو، نہ۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 300 سال روتے رہے ہیں، 300 سال یعنی 3 صدیاں آدم علیہ السلام کی روتے روتے گزری ہیں، اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، مالک اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟
ٹھیک ہے، 300 سال جو بندہ روتا رہا ہو اور ایک مرتبہ بھی حکم نہیں آیا کہ آدم تھوڑا سا رویا کر، رہن دے، کوئی بات نہیں ہے، نہ 300 سال گزر گئے. اور ادھر محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ حضور اگر کچھ راتیں اگر آپ نے ساری رات عبادت کی ہے تو حکم آ گیا کہ محبوب آپ کو ساری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کریں، قم اللیل الا قلیلا، پہلے تو آدھی رات آ جائے، آدھی رات کو بھی چھوڑے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی سے بھی آدھی رات کو آپ آ جایا کریں، بس اتنی آ کے عبادت کر لیا کریں، آپ کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. ہو محبوب اور ساری رات کھڑا کرے، یہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایک بات. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے تھے جب کفار کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی کہ یار ان کو اتنا سمجھاتا ہوں، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے. جو ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے وہ بھی پوری کر دی ہے، جو معجزہ مانگتے ہیں وہ بھی کر کے دکھا دیا ہے، ان کے سامنے انہی کی ڈیمانڈ پر چاند ٹکڑے کیا، انہی کی ڈیمانڈ پر درخت چلا کے دکھا دی، انہی کی ڈیمانڈ پر پتھر کلمہ پڑھ رہے، سب کچھ انہی کی ڈیمانڈ کرنے کے بعد، پوری کرنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حضور کی پریشانی ہے. اب ذرا غور کر کے دیکھیں اس بات پر بھی کہ ہماری پریشانیاں کیا ہے اور نبی کی پریشانی کیا ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ترقی کیسے کرنی ہے، لیکن نبی کی پریشانی کیا ہے کہ یار یہ امت سیدھی کیسے ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ رب اسے عزت عطا فرمائے تو وہ پریشانی لے جو پریشانی نبی نے لی ہے. یار یہ اس امت کا کیا کرنا ہے، ان لوگوں کو سیدھا کیسے کرنا ہے، ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ان کو سیدھے راستے پہ کیسے لانا ہے. ٹھیک ہے، آج دیکھیں نا امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. ہمارے ہی لوگ کھڑے ہو کے اسلام پر باتیں کرتے ہیں اور ہماری جو موضوع ہوتے ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، وہ کچھ اور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آج مسلمان احساس کمتری کا شکار نہیں ہے. آپ جانتے ہیں قصور کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی ہے کہ جب یہاں اس قصور کے بازار سے جب ایک بندہ ننگے سر گزرا تھا نا، تو مسلمانوں نے مار مار کے اس کی طبیعت سیٹ کر دی تھی. جب وہ جج کے پاس یہ واقعہ گیا نا، یہ قصہ گیا کہ جناب لو جی ایک بندے کو مارا مسلمانوں نے، تو جج نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بھائی، اور اس کو مارا کیوں ہے؟ کہا اسے شرم نہیں آئی کہ مسلمان کے بازار سے ننگے سر گزر رہا ہے. آج وہی مسلمان ہے، ننگے سر کو چھوڑے، آج تو سارا کوئی منوا کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پریشانی یہ نہیں ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. علامہ اقبال نے کہا پریشانی یہ نہیں ہے کہ امت خراب ہو گئی ہے، پریشانی یہ ہے کہ خراب ہونے کا خوف بھی نہیں ہے کہ یار ہم کر کیا بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، نبی کی پریشانی یہ ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، رب تسلی دے رہا ہے کہ محبوب آپ قرآن ہم نے آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں ہم نے یہ قرآن تو بھائی نصیحت بنا کے نازل کیا ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشی، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی رب کا ڈر ہے، جسے پتا ہے نا کہ یار میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. جب قرآن سنے گا تو پریشان ضرور ہوگا. ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت سن کر پورا پورا مہینہ بیمار ہو جاتے تھے، پورا پورا مہینہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ آیت سنی، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، پورا مہینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یعنی اندازہ کرے کہ جس قرآن کے یہ شان ہو کہ اس کی ایک آیت سننے کے بعد، ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہو جاتا ہو کہ وہ پورا پورا مہینہ بستر سے نہ اٹھ سکتے ہو. آج اسی قرآن کو سننے کا ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، آج اسی قرآن کے لیے ہماری توجہ ہی کوئی نہیں ہے. اب آگے دیکھیں یہ قرآن کی شان کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، فرمایا اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات وہ ذات ہے ممن خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، والسماوات العلی، جس نے اس بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. یعنی کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے نا کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، یا یہ قرآن کتنی بڑی ہستی کی جو ہے وہ ایک پیغام ہے، تو میں پہلے زمین اور آسمان پہ نظر ڈال کے دیکھ لے کہ یہ کوئی پیغام کسی عام آدمی کا یا کسی اور کا نہیں ہے کہ جناب جو مرضی آ کے اس کو اٹھا کے جیسے مرضی رکھ دے. نہ، یہ کوئی سوچ لے صحیح کہ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے، یہ پیغام کس کا ہے، یہ خط کس کا ہے. ٹھیک ہے، اتنا سوچ لے یہ کس کا خط تمہارے پاس آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تنزیلا ممن خلق الارض، فرمایا جس نے زمین کو بنایا ہے، زمینوں کو بنایا ہے، والسماوات العلی، اور آسمانوں کو جس نے بنایا ہے، یہ خط بھی اسی نے بھیجا ہے.
اتنی بڑی کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے کہ جناب اس کو دل کیا پڑھ لیا دل کیا چھوڑ دیا اگنور کر کے چلے گئے نا. تو میں یہ دیکھ لو کہ قیامت والا دن رب نے اس کے بارے میں پوچھ لے تو پھر کیا بنے گا. ٹھیک نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں نا اس وقت جو بیماری ہمیں لگی ہے وہ احساس کمتری کی ہے. ٹھیک ہے. مجھے آپ بتائیں ہم سکول کو ٹائم کتنا دیتے ہیں, ہم کالجوں کو ٹائم کتنا دیتے ہیں, اپنے کاروبار کو ٹائم کتنا دیتے ہیں, اور ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے کہ ہم قرآن کو ٹائم کتنا دیتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے بزرگوں نے بڑی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں یار بندہ سودا بھی کرتا ہے نا تو ایک لیول کا کرتا ہے, کچھ لو اور کچھ دو. ٹھیک ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لین دین تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو بعد جب ہم رب سے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ فلانی شے بھی عطا فرما, فلانی بھی عطا فرما, فلانی بھی عطا فرما, فلانی بھی عطا فرما. اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ہم 5 منٹ بھی نہیں دے سکتے, ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا جی 10 روپے مسجد میں دے کے ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو حج بھی کروا, اس کو جنت الفردوس بھی عطا فرما, دنیا بھی عطا فرما, ترقی بھی عطا فرما. 10 کے اندر سارا کچھ مل گیا. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہمارا حساب کتاب ہے نا. بھائی رب کو دیا کیا ہے اور رب سے لیا کیا ہے, کم سے کم ہم اتنا سوچ کے دیکھ لو. دیکھیں نا ماہ رمضان ہے, کدھر گئے مسلمان, 1 ہفتہ بھی نہ ٹک سکے, اور رب اتنا ہی پوچھ لے کہ مانگنے کے لیے تو کروڑوں روپے مانگ لیے تھے, اور جب میری باری آئی میرے بارگاہ میں کھڑا ہونا تھا تو ایک گھنٹہ بھی نہ کھڑا ہو سکا. تب کیا بنے گا؟ اپنے اندر احساس پیدا کرے. میں سچی کہہ رہا ہوں, ہم کسی اور خوش فہمی, کیونکہ ہمیں سنایا یہی گیا ہے ایک باری سبحان اللہ کو جنت میں درخت لگ گیا. اور بھائی درخت تو لگ گیا پر جنت میں مالکوں نے وڑنے ہی نہ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ اصل ٹارگٹ جنت میں درخت لگانا نہیں ہے, اصل ٹارگٹ جنت میں پہنچنے کا ہے. آپ یہاں سے کراچی کوٹھی بنا دیں, اگلے کراچی وڑنے ہی نہ دے پھر. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یاد رکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جنت میں درخت لگا لینا. وہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا لگ گیا, سبحان اللہ پڑھا لگ گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن اگلوں نے داخلہ ہی نہیں لینے دیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ جو میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا چلوں, بڑی لاجواب حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا, ہوٹنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا قیامت والے دن نا جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. جو بندہ کرتا نا مذاق کرتا ہے, جگت بازی کرتا ہے, میں اگر لاجواب کر کے رکھ دیتا, گل نہیں کرنی ہے اگلے نو. تو میں قیامت والے دن جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور کھول کے بندے سے کہا جائے گا کہ آ جنت میں داخل ہو جا. جیسے ہی بندہ بھاگ کے جنت کے دروازے کے قریب جائے گا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ پھر مایوس ہو کے واپس آئے گا, پھر دروازہ کھولا جائے گا, فرمایا آ جا جنت میں داخل ہو جا. وہ پھر بھاگ کے جائے گا, پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. ایسے ہی چلتا رہے گا سسٹم. وہ تھک ہار کے تنگ آ کے پوچھے گا کہ یار میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ جب میں دور جاتا ہوں تو جنت کا دروازہ کھول دیتے ہو, کہتے ہو آ جا داخل ہو جا. جب میں قریب آتا ہوں دروازہ بند کر دیتے ہو. تو فرشتے کہیں گے کہ تو بھی تو لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا, تو بھی تو بڑا چوڑا ہو کے کہتا تھا نا کہ میں اگلے گل نہیں کر دیتی. دیکھے نا جی, آج بڑوں کے سامنے چھوٹے بیٹھ کر کہتے جی فلانی کا انجن ہے, فلانی انجن ہے, فلانی انجن ہے. ابا خوش ہو کے کہہ رہا تھا ساڑھے منڈے نے کسی نے گل نہیں کرن دیتی. بھائی پڑھا لکھا بندہ ہے کہ گل کرن دے, تمیز کوئی نہیں رہ گئی نا ہمیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا, سرکار پوچھ رہے ہیں صحابہ یہ بتاؤ سب سے بہترین درخت کون سا ہے, مسلمان درخت کون سا ہے؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور پوچھ رہے مسلمان درخت کون سا ہے؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, خاموش بیٹھے رہے. بعد میں سرکار نے ارشاد فرمایا کھجور کا درخت ہے. ٹھیک ہے. تو بعد میں راستے میں جاتے ہوئے حضرت عبداللہ نے حضرت اپنے بابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بابا میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. تو عبداللہ حضرت عمر نے فرمایا پھر تو بولا کیوں نہیں؟ کہا جی بڑے بڑے جب لوگ بیٹھے تھے تو میں وہاں پہ کیسے بولتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ یہ جو تو نے بڑوں کا ادب کیا ہے نا, بڑوں کے سامنے نہیں بولا, تو میں رب تجھے اس کی جزا عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. ہم کیونکہ چتر چلاک بنتے ہیں, ساری قوم کیونکہ سارے بچے کیونکہ کالج پڑھ گئے اور جی حضرات اسی تک کسی کو گالی نہیں کرنے دیں. اگر بات صحیح بھی آتی ہو نا, بڑوں کے آداب کی وجہ سے, خدا کی قسم سرکار نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. میں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا نا اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہاں ہم کہتے ہیں جیسے کسی کو بولا نہیں دیتے. حضور نے کتنی بڑی بات ہے, ولم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا فلیس منا, حضور نے ارشاد فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق
ٹھیک ہے جی. ہاں چٹی داڑھی والے کا تو رب حیا کرتا ہے, بندہ حیا کیوں نہ کرے بھائی؟ یہ حدیث پاک ہے. فرمایا جب بندے کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے نا, رب بھی فرشتوں کو فرما دیتا, فرمایا جاؤ یار اس کے گناہ نہیں لکھا, چٹی داڑھی ہوگی اس کو گناہ عذاب دیتے ہو تو مجھے بھی شرم آتی ہے. اتنی چلاکی کی ضرورت نہیں کہ بندہ جناب اپنا بیڑا ہی غرق کر بیٹھے. جب سرکار نے فرما دیا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے, پھر جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو کیا بنے گا؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.